کیا امام مہدی آنے والے ہیں؟ دجال نکلنے والا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ لگاتار گردش کر رہا ہے اور اس کے بارے میں بار بار پوچھا بھی جاتا ہے۔ ہم اپنے چینل پر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اس دور کے اندر رہنمائی بھی ہوگی اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ کیا کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا کیا حالات آگے پیش آنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا امام مہدی آنے والے ہیں؟ دجال نکلنے والا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو لگاتار گردش کر رہا ہے اور اس کے بارے میں بار بار پوچھا بھی جاتا ہے، اور ہم اپنے چینل پر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق مزید ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، جس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو اس دور کے اندر رہنمائی بھی حاصل ہوگی اور اس دور کے حالات میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کے سامنے ساری چیزیں صاف ستھری ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ آج ایک نئے زاویے سے تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نیا زاویہ کیا ہے اس کو ذرا آپ اطمینان کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنیں۔ ساری دنیا میں اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں، روس یوکرین سے، اور ادھر غزہ کے رہنے والے اسرائیل سے، اور لبنان سے اسرائیل، اور اسرائیل لبنان سے، اور اسرائیل کی متوقع جنگ ایران سے۔ یہ گویا کہ دنیا کے اندر چل رہی ہیں اور پوری دنیا جنگ کا میدان بن چکی ہے۔ دنیا کا ہر ملک اپنے اسلحوں کی اور اپنے ہتھیاروں کی طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک زبردست ایٹمی طاقت بن جائے اور اس کے پاس پاور آ جائے اور اقتدار پوری دنیا کا اس کے ہاتھ میں منتقل ہو جائے۔ دنیا کے اندر یہ جو کھیل رچا جا رہا ہے اور کھیلا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کب ہوگی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب ہوگی، البتہ جب بھی ہوگی تو تباہی کا وہ منظر انسان دیکھے گا جس کے تصور سے بھی سمجھدار لوگوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ الغرض اب ان جنگوں کے درمیان آپ غور کریں گے، دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک وہ حصہ جو روس اور چائنا اور پاکستان اور افغانستان، یہ پورا ایک حصہ بن چکا ہے، اور ایک دوسری طرف پوری دنیا ہے جو الگ حصے میں ہے، یعنی جو نیٹو ہے اور اس کے اراکین ہیں اور اس کے جو ساتھ دینے والے ہیں، جو اس کے حلیف ہیں، ان کے درمیان یہ جنگ پہلے سے ہی چل رہی ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بعض احادیث مبارکہ جو فتن میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید آخری دور کے اندر جو جنگیں ہونی ہیں، یہ جو بڑی لڑائیاں ہوں گی، وہ لڑائیاں تقریباً 7 سال تک جاری رہیں گی۔ تو بعض دانشوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو جنگیں اس وقت چل رہی ہیں تقریباً 7 سال تک یہ چلیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے اس کا علم۔ اچھا، جب یہ جنگ 7 سال تک چلے گی تو کوئی بھی جنگ جب تک چلتی ہے تو اس میں جن ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، ان دونوں ملکوں یا یہ کہ جتنے ملک لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان جانی بھی ہوتا ہے اور مالی بھی ہوتا ہے اور اسباب کا بھی ہوتا ہے اور ذہن کا بھی ہوتا ہے، سوچ کا بھی ہوتا ہے۔ لوگ یعنی بری طریقے سے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہر طرف جو ہے گویا کہ تباہی ہی مچتی ہے۔ اس تباہی میں بہرحال جب تباہی مچتی ہے تو پھر لوگ کمزور ہوتے ہیں، ملک کمزور ہوتے ہیں، معیشت کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سپر پاور جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جایا کرتی ہیں، وہ بکھر جایا کرتی ہیں۔ اب دنیا کا جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے، جو میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، جو شو آف کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب امریکہ پر زوال آنے والا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے جو حلیف ہیں، جو حلیف ممالک ہیں، ان کے بعد جو اب نیا نام ابھرنے والا ہے وہ چائنا کا ہے۔ اب چائنا سپر پاور بنے گا، لیکن اس سلسلے میں حضرت مولانا صادق قاسمی صاحب حفظہ اللہ کی رائے مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ اگر واقعی حقیقت میں یہ وہی جنگ ہے جو قرب قیامت میں لڑی جانے والی ہے اور لڑی جائے گی، جیسا کہ لگ رہا ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے ابواب الفتن کو پڑھ کر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کو سن کر اور پڑھ کر اور ان کی تشریح اور ان کی تفسیر کو دیکھ کر
حقیقت میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ وہی جنگیں ہیں جو آخری دور میں لڑی جانے والی ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ان میں سے ایک بڑی چیز جو ہونے والی ہے، یعنی 7 سال کی ان جنگوں میں دنیا کی جو 2 بڑی طاقتیں ٹوٹنی ہیں اور ان پر زوال آنا ہے، اور دنیا میں کوئی کام بھی بغیر اسباب کے ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو جو بلڈ کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ دارالاسباب ہے۔ یہاں کوئی بھی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا۔ اب اسباب کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت جو لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، اس سے یہ 2 ملک کمزور ہوں گے۔ جب یہ 2 ملک کمزور ہوں گے تو ان دونوں ملکوں کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسری طاقت کو کھڑا کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ تیسری طاقت حضرت امام مہدی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ جب دجال اپنی طاقت کے ساتھ خروج کرے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہ خطرناک جنگ، یعنی گویا کہ جاری جنگ کے اندر ایک طاقتور حریف اور شامل ہو جائے گا، اور جنگ اور بھڑک اٹھے گی، اور آپس میں لڑائیاں اور بڑھ جائیں گی، اور لوگ مارے جائیں گے اور کاٹے جائیں گے۔ وہ کیا مرحلہ ہوگا بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان دونوں طاقتور ملکوں کے کمزور ہونے پر امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو طاقت بخشے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ میرے گھر سے ہوں گے، مہدی منا اہل البیت، میرے گھر کے ایک فرد ہوں گے، حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے۔ ان کا یعنی حلیہ جو ہوگا وہ آپ علیہ السلام کے بہت مشابہ ہوگا، نام آپ علیہ السلام کے نام پر ہوگا، آپ کے والد کے نام پر حضرت مہدی کے والد کا نام ہوگا۔ بعض ضعیف روایات میں آیا ہے کہ ماں کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ اور یصلح اللہ فی لیلۃ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دیں گے، یعنی کام کرنے کے لائق ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک رات میں بنا دیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہیں تزکیہ فرما دیں اور جیسے چاہیں فرما دیں۔ پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت، اور پھر اس کی طاقت کے سامنے یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہاریں گی اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت مولانا فرماتے ہیں کہ میری ان باتوں کو کوئی دیوانے کی بڑھ کہے اور کوئی پاگل پن کہے یا کوئی ایک مجنون کے خواب کہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب لوگ حقیقت سنتے ہیں اور حق ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہنے والے کو بے وقوف اور نادان ہی کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس کی ایک مثال دے کر میں اس ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسلمان انتہا کمزور تھے، اور اس کمزوری کے عالم میں آپ غور کریں گے کہ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام چلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام جب چلتا ہے تو اس کے پیچھے اسباب محرکات آگے پیچھے اپنے آپ حرکت کرنے لگتے ہیں، اور دنیا دیکھنے لگتی ہے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے، وہ اللہ کی اسکیم کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں بڑی طاقتیں آپس میں لڑیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ دنیا کی ان دونوں بڑی طاقتوں کو اسلام کے ذریعے سے توڑ دیا گیا۔ رومن امپائر کو توڑا گیا صحابہ اکرام کے ذریعے، پرشین امپائر کو توڑا گیا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ یہ دونوں طاقتیں ٹوٹ گئیں۔ اب مسلمانوں کی جو طاقت تھی، خلافت کا جو مرحلہ تھا، اس کو ان دونوں کے درمیان ایگزسٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ دونوں بڑی طاقتیں اس وقت چائنا کا جو پورا بلاک ہے اور دوسری طرف یو ایس کا جو پورا بلاک ہے، یہ آپس میں لڑیں گے، اور یہ لڑائی پروسیس کے ذریعے سے بڑی لمبی چلے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ دونوں کمزور ہو جائیں گے اور ان کی معیشت کمزور ہو جائے گی، یہ اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے، یہ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درمیان حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے غلبے کی ایک صورت ظاہر فرما کر خلافت کا دوبارہ نظام قائم فرمائیں گے۔ اور یہ بالکل برحق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد الخلافت بعدی 30 سنہ،
یعنی خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آئے گی، اور پھر اس کے بعد ظلم اور جبر کرنے والی بادشاہت آئے گی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت، جو نبوت کا طرز اور طریقے ہیں ان پر دوبارہ لوٹے گی، وہ حضرت مہدی کا دور ہوگا۔ اب یہ پچھلے تمام مراحل پورے ہو چکے ہیں، سمجھدار حضرات کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس وقت ظلم اور جبر کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ہی مرحلہ بچتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کا، اور وہ قائم ہو کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اپنے فضل و کرم سے، پورے دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور امن و امان کو اس پوری دنیا کے اندر قائم رکھے، اور مسلمانوں کو امن و امان سے رکھے، اور آپ اور ہم اپنے اپنے علاقوں میں چین و سکون سے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے کمنٹ میں بہت ضرور بتائیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔